अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामईन? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं जो नावल पढ़ूंगी उसका नाम है महराल और इसके राइटर हैं सानिया मुमताज़। और ये महराल का 15 एपिसोड है। तो चलिए बिना देरी के इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जैसा कि मेरे दोस्त, ज़िंदगी ने मुझे दोस्ती के नाम पर इस बार नेमत दे डाली है, मगर मैं जितनी चाहे शफाफ नियत लेकर इनसे मिलूं, जब भी मैं इनसे मिलकर वापस लौटती हूं तो गिल्ड में धकेल दी जाती हूं। अपनी हालत पर मुझे रहम आने लगता है। ना मैं इन्हें छोड़ सकती हूं और अपना लूं तो अल्लाह ताला की हुदूद टूटती हैं। महराल सर झुकाए बज़ाहिर अपने नाखून से नादीदा तय खुरच रही थी, लेकिन दरअसल वो अपनी शर्मिंदगी छुपाना चाहती थी, जो मीर और जिब्राइल से बार बार तन्हाई में मिलने के बाद उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास बहुत सादा है महराल। मैं हर जुमे के दिन जब सूरह कहफ पढ़ने लगती हूँ तो एक ही शय मेरी रूह को हर दफ़ा झंझोर डालती है। वो ये कि रोए ज़मीन पर अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें ज़मीन की सजावट के लिए बनाई हैं वो सब हमारी आजमाइश के लिए हैं, ताकि अल्लाह ताला देख सके कि कौन कितना अच्छा अमल करता है। अगर गौर किया जाए तो हर किसी की जीनत, हर किसी की सजावट मुख्तलिफ है। किसी के लिए ये माल है, किसी की औलाद, किसी की शोहरत, तो किसी की नामहरम से मोहब्बत। हर किसी की जीनत मुख्तलिफ है। मुनहसिर ये है कि आप अपनी जीनत की तरफ कैसा रद्द अमल रखते हैं, अल्लाह ताला को खुश करने वाला या नाराज़ करने वाला। लेकिन ये जान ले, आपकी जीनत ने बिलाखिर मलियामेट हो जाना है। मलियामेट हो जाने के बाद अब पीछे मुड़ो और देखो, क्या तुमने रब को राज़ी किया था या नाराज़? किसी की जीनत बाकी नहीं रहने वाली। और वैसे भी जिन्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है वो अपनी जीनत को कभी भी अल्लाह की मोहब्बत पर तरजीह नहीं दिया करते। महराल, ज़ैनब ने अपना हाथ महराल के हाथ पर रखा और उसे जताया कि अभी भी उसके पास वक्त है, मगर अभी मैं बहुत ज़रूरी सिलसिले में उन दोनों के रहमो करम पर हूँ। महराल ने चेहरा उठाकर अब की बार ज़ैनब की तरफ देखा। ये तो इंसान का गुमान होता है कि वो दूसरे के रहमो करम पर है। अगर वो यही गुमान अल्लाह से रखे कि अल्लाह ताला, मैं आपकी रज़ा के लिए आपकी हुदूद में हूँ, आप मुझे इन्हीं में रखकर मेरे मामलात संभाल ले, कुछ भी नहीं बिगड़ता। महराल, कुएं की यूसुफ, मछली वाले यूनुस और आग में डाले इब्राहिम के लिए मदद आ सकती है, क्योंकि उनके गुमान मुस्बत थे, ईमान मजबूत थे। तुम एक कोशिश क्यों नहीं कर लेती? ज़ैनब ने उसके हाथ पर दबाव बढ़ाया तो महराल के दिल पर पड़े दबाव में हरकत हुई। उनकी आजमाइशें तो बहुत कड़ी थी। मैं तो बस तशद्दुद का शिकारी कैदी परिंदा हूँ जिसके पर काट लिए गए हैं। महराल की आवाज़ धीमी थी, मगर ज़ैनब उसकी बात पर आँख फाड़े हैरत से देखने लगी। यहीं पर तो तुम लोग गलती कर जाते हो। तुम्हारे पास इल्म है, सलामत हाथ पैर है, बोलने के लिए ज़बान है, और सबसे बड़ी बात तुम्हारा दौर सोशल मीडिया का है। तशद्दुद करना इतना ही बड़ा जुर्म है जितना कुव्वत होते हुए भी उसे न रोकना। ये कोई बहादुरी की बात नहीं होती कि आप तशद्दुद सहते जाएं। बहादुरी की बात तब होती है जब आप अपने खिलाफ होते हुए जुर्म के खिलाफ अपनी नहीफ सी आवाज भी उठाएं, और कभी भी अकेले होते हुए खुद को अकेला मत समझें। मेरे सामने तुम्हारे इतने सालों का तशद्दुद सहना और कैद में रहना कोई माने नहीं रखता। ये सरासर बेचारगी है जो मुझे तो पसंद नहीं है। ज़ैनब ने अब महराल का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? महराल झुंझलाई। अगली बार जब तुम्हारा बाप तुम पर हाथ उठाने लगे उस पर झपट पड़ना या दुनिया को उसकी हकीकत बता देना, उसके मसनूई बुत और गुरूर को गिरा देना। महराल, हर इंसान में जुल्म से लड़ने की ताकत होती है। अगर इंसान उससे हार जाए तो उस पर हिजरत करना जरूरी हो जाता है, समझी तुम? ज़ैनब ने आज महराल को वाकई जगा दिया था। महराल ने इस बात में सर हिलाया, मगर ऐसे अचानक अपने दोस्तों से अलग हो जाना ये तकलीफ दे है ज़ैनब। महराल बेबस थी। चुनाव करना उसके लिए आसान न था। तुम जानती हो ईमान की मिठास किन औसाफ के लोगों को मिलती है? ज़ैनब ने इस्तफसार किया तो महराल ने कुछ कहे बिना नफ़ी में सर हिला दिया। वो जो अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ज़्यादा महबूब समझे, जो किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे, वो जिसे अल्लाह ताला एक बार कुफ्र से बचा ले तो दोबारा कुफ्र में जाना उसके लिए इंतहाई नापसंदीदा अमल हो। तुम ही बताओ, क्या ये तीन औसाफ तुम में हैं? ज़ैनब ने अब की बार तज्जिया करने का काम महराल पर छोड़ दिया। बताओ, अगर अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब हैं तो क्या तुमने उनका हुक्म मानते हुए गैर महरम दोस्तों का साथ छोड़ा है? नहीं, ये गलती हुई है मुझसे। महराल की निगाहें निदामत से नीचे झुक गईं। क्या तुम्हारी की जाने वाली सब मोहब्बतें अल्लाह ताला के लिए हैं? मोहब्बत हो जाने पर जो स्टेप तुम ले रही हो, क्या वो तुम्हारे रब को पसंद है?
زینب نے دو ٹوک انداز میں پوچھا تو مہرال ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں کیسے؟ مہرال جملہ مکمل نہیں کر پائی تھی۔ زینب نے محض کندھے اچکا دینے پر اکتفا کیا۔ ایک بار جب تمہیں ہدایت دے دی گئی تھی، اس کے بعد کیا تم نے خود کو نافرمان بننے سے روک رکھا ہے؟ زینب نے فوری طور پر اگلا سوال بھی کر ڈالا تو مہرال کا سر بھی ندامت سے جھک گیا۔ میں تمہیں نادم نہیں کر رہی، ہم سب اس اسٹیج سے گزرتے ہیں، لیکن تم ابھی شکایت کر رہی تھی نا کہ تمہارے ایمان میں حلاوت آ کے نہیں دے رہی، ایمان کا درجہ نہیں بڑھ رہا۔ جب ایسا محسوس ہونے لگے تو خود سے یہ 3 سوال دہرا لیا کرو۔ میں جب ایسا محسوس کرتی ہوں تو یہی ٹیسٹ لیتی ہوں خود سے، مجھے میرے سوالوں کے جواب ملنے لگ جاتے ہیں کہ میں کہاں غلطی پر ہوں۔ زینب نے مسکرا کر کہا تو مہرال کی ندامت کچھ کم ہوئی۔ تم قابل رشک ہو زینب، مجھے تمہارا ایمان دیکھ کر خود پر بہت رونا آتا ہے۔ مہرال نگاہوں کا زاویہ باہر موڑتی ہوئی اس سے نظریں چرا گئی، آنکھوں میں نمی کی چھلکنے کے امکان تھے۔ میرا مقصد تمہیں یوں محسوس کروانا بالکل نہیں تھا، یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ کون ان کے زیادہ قریب ہے۔ اسکارف اوڑھ لینے سے یا نقاب پہن لینے سے کوئی بھی زیادہ نیک نہیں ہو جاتا، یہ سب تو درجات بڑھاتے ہیں۔ کسی کا پرہیزگار ہونا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ زینب ہی تھی جس نے اسے پہلی بار قربت کا فلسفہ سمجھایا تھا۔ مہرال کے ذہن میں فوراً سے ایک بھولی بسری آیت یاد آئی، ان اللہ یحب المتقین۔ مہرال نے وہ آیت زیر لب دہرائی، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ زینب نے مسکراتے ہوئے اپنے فرائز اور ساس اسٹیج بورڈ سے اٹھائی، مگر مہرال تو وہیں کہیں اس آیت میں ہی اٹک چکی تھی۔ یہی وہ محبت تھی جس کے لیے وہ کتنا روئی تھی، دعائیں کی تھی۔ اب اسی محبت کو وہ اپنے ہاتھوں سے گوا رہی تھی، صرف نامحرم کی محبت کی خاطر۔ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ نکھت مہک کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا سارا کمرہ بکھرا ہوا تھا، ہر چیز اپنی جگہ سے ہل چکی تھی اور کمرے میں ایک لیمپ کی روشنی ماحول کو مزید گھٹن زدہ بنانے کے لیے کافی تھی۔ نکھت نے کمرے میں داخل ہو کر لائٹ آن کی تو کمرے کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر وہ ٹھٹکی، مگر پھر نظر زمین پر بیٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگائی مہک پر پڑی تو وہ فوراً اس کی طرف بڑھی جو خود بھی بکھری ہوئی حالت میں تھی۔ بکھرے بال، الجھی زلفیں، رت جگی آنکھیں اور گالوں پر سوکھے آنسوؤں کے نشانات، کسی بھی طرح سے وہ مہک نظامی نہیں لگ رہی تھی۔ او ڈیئر، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نکھت فوراً سے مہک کی طرف بڑھی اور اس کے کندھوں سے تھام کر اس سے پوچھنے لگی، آپ کی بیٹی نے ڈسا ہے مجھے۔ ویران آنکھیں نکھت کی طرف گھومی اور انتہائی زہر آلود لہجے میں اس نے اگلا، کیا کیا ہے اس نے؟ نکھت حیران ہوئی، بھلا ابھی ذرا سی مہرال مہک نظامی کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ میری محبت چھین لی مجھ سے، محبت کرتی تھی میں میر سے۔ مہک کی آنکھوں میں رکا پانی پھر سے روانی پکڑنے لگا۔ نکھت نے حیرت کے مارے داہنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بے یقینی سے مہک کو دیکھنے لگی۔ میں میر سے محبت کرنے لگی تھی، اتنی کہ اس کے لیے مجھے کسی کی جان کی پرواہ نہیں رہی۔ مجھے بس میر چاہیے مام، ہر صورت مجھے میر ہی چاہیے، مگر وہ مہرال کو چاہتا ہے، وہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ مہک روتے ہوئے نکھت کے گلے لگ گئی۔ ہنی، رونا بند کرو پہلے، محبت ایسے حاصل نہیں کی جاتی۔ نکھت نے مہک کو گلے سے ہٹا کر پاس پڑے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکالا اور اس کے آنسو پوچھے، پھر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر مہک کو بھی بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ پھر میں کیا کروں؟ مہک نے بے بسی میں پوچھا۔ سب سے پہلے اپنا حلیہ درست کرو، کیونکہ اگر تمہارے ڈیڈ کو علم ہوا کہ اس حالت کا ذمہ دار میر ہے تو بھول جاؤ کہ تم کبھی اسے زندہ بھی دیکھ سکو گی۔ نکھت کی اس بات پر مہک سہم گئی، اس لیے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ تمہیں تمہاری محبت اگر چاہیے تو اپنی طاقت پر اسے حاصل کر لو، جو غلطی میں نے کی ہے وہ کبھی مت کرنا۔ میں نے ایک بار اپنی محبت پا کر کھو دی ہے۔ جانتی ہو اس سب کے قصوروار کون تھے؟ صرف اور صرف تمہارے ڈیڈ۔ میری محبت مجھے مل جاتی اگر فرقان درمیان میں نہ آتا، لیکن اس نے میری محبت مجھ سے دور کر دی ہے۔ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنی بیٹی کی محبت اس سے نہیں چھیننے دوں گی۔ تمہاری محبت کے لیے میں ہر قیمت ادا کروں گی، مگر یاد رکھنا محبت کو ٹھکرانے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ محبت تمہاری اولین ترجیح ہونی چاہیے، سمجھ گئی تم؟ نکھت نے اس کی ٹھوڑی تلے انگلی رکھ کر پوری طرح سپورٹ کیا۔ یہ عمل مہک کو مزید رلانے کے لیے کافی تھا۔ ایک بار پھر سے وہ نکھت سے لپٹ گئی۔ آپ بیسٹ ہیں مام، آپ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ڈیڈ بھی نہیں، وہ ہر بات میں مہرال کو اوپر رکھتے ہیں، آپ ہی بس مجھے سپورٹ کر رہی ہیں۔ ٹین ایجر کا گرم خون اس وقت ٹھاٹے مار رہا تھا۔ دل جب کسی غیر سے ذرا سی ہمدردی پا لیتا ہے تو اپنے والدین غلط نظر آنے لگتے ہیں۔ ایسی ہی ہوتی ہے ٹین ایج، کسی کی 19 سال بعد ختم ہو جاتی ہے تو کسی کی عمر بھر چلتی رہتی ہے۔ چلو جلدی سے اپنا حلیہ درست کر کے آؤ۔ خود سے الگ کر کے نکھت نے مہک کو حکم دیا تو وہ سر ہلا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔
निखत भी अपनी जगह से उठ गई और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती अब ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हो गई। मुबारक हो फुरकान, तुमसे दूर जाने के लिए मैंने पहली सीढ़ी चढ़ ली है। मैं कामयाब हो गई हूँ। जल्दी मैं अपनी मोहब्बत को भी पालूंगी। अपने कॉलर बॉन्ड पर उंगली फेरते हुए उसके हाथ सामने आई लटों तक आ पहुंचा तो नजाकत से उन्हें पीछे झटकते हुए उसे अपने हुस्न पर बेजा रश्क आया। वो तेज तेज कदमों से सीढ़ियां फलांगती वापस अपने कमरे में आई और कमरा लॉक कर डाला। अब वो हड़बड़ाहट में वार्डरोब की तरफ बढ़ी और कपड़ों के दरमियान से एक फोन निकालकर नंबर मिलाने लगी। पहली बार में कॉल नहीं उठाई गई थी। उसने फिर से नंबर मिलाया। हेलो, ये सब क्या है मीर? महराल हड़बड़ाहट में बार बार दरवाजे की तरफ भी देखने लगती। क्या वो वीडियो तुम्हें पसंद नहीं आई? अरे वो तो 1 घंटे में वायरल हुई है और अब तो सारे न्यूज़ चैनल की जान बनी हुई है। सबसे अहम बात, कातिल के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किए जा चुके हैं। मीर ने मुस्कुराते हुए महराल की मालूमात में इजाफा किया। वो तुम्हें मार देंगे मीर, महराल ने सरगोशी में कहा। उसकी आंखें डुबडुबाईं। मीर ने यह महसूस कर लिया था। हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो वीडियो माया खान के कातिल के फ़ोन से डीएसपी, चंद मशहूर एंकर्स और उसके सारे कॉन्टेक्ट्स को भेजी गई है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मीर ने कंधे उचकाकर सुकूनदा सांस खारिज की तो महराल हैरान रह गई। ये तुमने कैसे किया? यानी अब सारा इल्ज़ाम उसी पर आ जाएगा और भिक्षु की गिरफ्तारी के पीछे भी उसका हाथ समझा जाएगा। माय गॉड, तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है मीर। महराल हैरत से आंखें खोले अभी वार्डरोब के पीछे ही खड़ी थी। पहले ये बताओ, तुम इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों हो और इतनी आहिस्ता आवाज में बातें क्यों कर रही हो? मीर को अचंभा हुआ। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मीर, मैं अब्दुल्ला से मिलने जा रही थी, मगर नीचे लाउंज में इस वक्त निज़ामी और हरीद मौजूद हैं। निज़ामी बहुत गुस्से में है। वो चीज़ें उठा कर पटक रहा है। मुझे डर लग रहा है अगर किसी को। महराल अभी बता ही रही थी जब कोई जोर जोर से उसका दरवाज़ा धड़धड़ाने लगा। मीर, कोई आ गया है। जवाब सुने बिना महराल ने फौरन फोन दोबारा कपड़ों के दरमियान रख दिया और लंबे लंबे सांस भरकर खुद को नॉर्मल करती दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरा आना इतना बुरा लगा है कि वापस पलट गई। उसका इतना कहना था कि महराल का सारा हौसला हवा हो गया और वो कपकपाने लगी। ब्लैक सूट में चेहरे पर संजीदगी सजाए वो कदम बढ़ाता आगे आने लगा। महराल के पास कोई चारा नहीं था कि वो रास्ते से हट जाती। हदीद ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। आप यहाँ से अभी इसी वक्त चले जाएं। कांपती आवाज़ के साथ उसने लहजा सख्त बनाने की नाकाम कोशिश की। हदीद को इसकी इस अदा पर बेजा हंसी आ गई। तुम्हें क्या हुआ है महराल? तुम्हें तो मैं बहुत स्ट्रांग छोड़कर गया था। जेबों में हाथ डाले वो एक कदम और आगे बढ़ा तो महराल खौफ के मारे उसके एक तरफ से निकलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। बिना हाथ लगाए बातचीत करना चाहती हो तो यहीं रुक जाओ। जेबों में हाथ डाले वो मुड़ा नहीं था, बस वहीं से फरमान जारी किया था, मगर लहजे में बला की संजीदगी थी कि महराल को रुकना पड़ा। उसका हाथ डोर नॉब पर था जो उसने अभी भी नहीं हटाया था। मैं सेफ साइड पर रहना चाहूँगी। उसने अपना रुख हल्का सा मोड़ा और मध्यम आवाज में कहने लगी। तुम्हें हक है। हदीद दिलकश मुस्कुराहट लिए पलटा, मगर ये मुस्कुराहट महराल को और खौफ में मुब्तला करने लगी थी। तुम्हारे और निज़ामी के तमाम हुकूक तुम्ही को मुबारक हो। तुम दोनों कुछ ज्यादा अलग नहीं हो। वो आपसे तुम पर आ गई थी। वो मजीद ये खेल जारी नहीं रख सकती थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, निज़ामी नहीं करता। हदीद ने एक कदम महराल की तरफ बढ़ाया तो महराल की गिरफ्त डोर नॉब पर मजबूत हुई। दूसरों की तबाही लाने वालों की मोहब्बत से मैं बाज रही। वहीं रुक जाओ वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। हदीद ने एक और कदम आगे बढ़ाया तो महराल घुर्राई। बाहर तुम्हें मुझसे बचाने वाला कौन है? तुम सुकून से खड़ी होकर मामला क्यों नहीं हल कर लेती? हदीद बज़ाहिर झुंझलाया, मगर हकीकतन वो ऐसा करके महजूज हो रहा था। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया तो महराल ने पास पड़ा फ्लावर वाज उसके सर में दे मारना चाहा, जिसको हदीद ने फिलफौर अपने हाथ के वार से दूर फेंका। महराल तेजी से बाहर निकलने को थी जब हदीद ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दबाव बढ़ाया और दरवाजा बंद हो गया। अहमक लड़की, वो शख्स जो बाहर किसी के खून का प्यासा बैठा है, अपनी प्यास वो तुम्हारा कत्ल करके ही बुझा लेगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा। क्या तुम तसल्ली से मेरी बात सुन सकती हो? महराल दरवाजे से अलग होकर अब कमरे में उल्टे कदम बढ़ाने लगी, जबकि हदीद दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। जल्दी कहो क्या कहना है और जाओ यहाँ से। वो अब उससे काफी दूर आन खड़ी हुई थी। इतनी नफरत करती हो मुझसे? हदीद के लहजे में अफसरदगी आई। जवाबन वो खामोश रही। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ से दूर चलो, ये सब यहीं छोड़कर। मैं तुम्हें एक महफूज छत दूँ, वहाँ तुम जो चाहे आज़ादी से कर सकती हो। तुम चाहे मुझसे मोहब्बत न करना, बस मेरे साथ रहना। हंसती मुस्कुराती मैं तुम्हें महफूज मुस्तकबिल देना चाहता हूँ महराल। सिर्फ तुम्हारी
محفوظ مستقبل؟ حفاظت کا مطلب سمجھتے ہو؟ تمہاری محبت اور تحفظ، تمہارے کانٹیکٹس تب کہاں تھے جب تمہارے ہوتے ہوئے بھی نظامی مجھے پیٹ رہا تھا؟ تب کہاں تھا جب سمیر مجھے نوچ کھانے کے لیے درندے کے حوالے کرایا تھا اور میں آزادی کے لیے تڑپ رہی تھی؟ کہاں تھے تم جب نظامی مینشن کے باہر سریعام مجھے سمیر نے پٹوایا تھا لیکن میری مدد کو کوئی بھی نہیں آیا؟ اتنے بڑے بڑے خواب دکھانے کے بجائے مجھے یہ بتا دو کہ مجھ پر جب جب مصیبت آئی ہے تم کہاں تھے؟ مہرال کا سارا خوف اب غصہ بن کر اود آیا تھا۔ اب وہ قدم بڑھاتی شل کھڑے حدید کی طرف آئی۔ تم حدید ہمیشہ کی طرح دوسروں کو تباہ کرنے میں مصروف تھے۔ سمیر نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ حدید شاکڈ تھا۔ اس کا دماغ مہرال کے پھٹ پڑنے پر نہیں تھا، وہ سمیر پر ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ جاؤ حدید، مجھے کچھ نہیں سننا، آئندہ میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، وہ حلق کے بل چلائی تو حدید الٹے قدم لیے وہاں سے باہر نکل گیا۔ مہرال فوراً دروازے کی طرف لپکی اور دروازہ لاک کر کے دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ اللہ پاک، میں اب یہاں پر خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہی، آپ مدد بھیجیں، میرے لیے مدد بھیجیں۔ کب کے تھمے آنسو اب بند توڑنے نکلنے لگے تھے۔ وہ گھٹنوں میں سردیے سسکنے لگی تھی۔ پہلے صرف نظامی تھا، مگر اب تو اس گھر میں رہنے والا ہر فرد اس کو نوچ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اسے حقیقتاً وحشت ہونے لگی تھی اس گھر سے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ یہ گھر حدید کے پناہ سے کہیں زیادہ محفوظ تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ پاؤڈر پنک خوبصورت گاؤن اور گولڈن حجاب پر پاؤڈر پنک کی دوپٹہ سر پر ڈال کر دونوں پلے پیچھے کو گرائے وہ کالی آنکھوں اور بیضوی چہرے کی ساخت والی خوبصورت سی لڑکی زینب کو بالکل آسمان سے اتری ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ زینب نے اندر داخل ہو کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی، ابھی بھی سوچ لو، کوئی زبردستی نہیں ہے، مجھے تم پر ابھی بھی رحم آ رہا ہے۔ بھلا کس شے کی کمی ہے تم میں؟ زینب آگے بڑھتی ہوئی اس کے قریب آئی، جس نے ابھی ابھی زینب کی بات پر منہ بسورا تھا۔ جلن کا کوئی علاج نہیں ہے زینب، حجاب سر نفی میں ہلاتے ہوئے واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ وہم ہوتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میرون گاؤن میں ملبوس زینب نے اپنا آبرو اچکا کر حجاب کی تصحیح کی۔ فی الوقت تمہیں جبرائیل سے جلن ہو رہی ہے۔ حجاب ہاتھ میں آئینہ تھام کر سامنے کیے اب ایک بار پھر سے اپنے میک اپ کا جائزہ لینے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ زینب اڑ کر دروازہ کھولنے گئی مگر جبرائیل کو سامنے کھڑا پا کر حیرت زدہ رہ گئی، جو آف وائٹ کرتا پاجامہ پر آف وائٹ اور گولڈن جامہ وار کی ویسٹ کوٹ پہنے سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ اسے ماما نے بھیجا ہے، یہ نکاح سے پہلے حجاب سے ملنا چاہتا تھا، وہ خود نہیں آ سکی اس لیے انہوں نے جیبی کو میری سرپرستی میں بھیجا ہے۔ کیونکہ تم یہاں موجود رہو گی اس لیے میں دروازے سے باہر سن رہا ہوں۔ میر نے قدری اونچی آواز میں تفصیلاً بتایا تاکہ یہ بات حجاب تک بھی پہنچ جائے۔ زیادہ باپ مت بن۔ جبرائیل نے لب بھیج کر میر کے قریب سرگوشی کی تو وہ ہنسی دبا کر رہ گیا۔ ایک منٹ، تم دونوں یہیں رکو، آگے مت بڑھنا۔ ان کو سختی سے اشارہ کرتے ہوئے زینب پیچھے مڑی اور اشارتاً حجاب سے اجازت مانگی، جس پر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور کھڑی ہو گئی۔ آ جاؤ، کیا یاد کرو گے کہ سخی دل سے پالا پڑا تھا؟ زینب آگے سے ہٹ گئی تو جبرائیل اندر آ گیا، جبکہ میر وہی باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ جبرائیل نے ایک نگاہ حجاب پر ڈال کر واپس پھیر لی۔ زینب ان دونوں کے قریب ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی اور جبرائیل کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام، حجاب نے مناسب لہجے میں بنا لچک کوئی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اس کا نکاح ہو رہا تھا اس شخص سے مگر ابھی ہوا تو نہیں تھا۔ زینب کی نظریں ہنوز جبرائیل پر ٹکی تھی۔ جبرائیل نے گلا کھنکھارا مگر زینب نے پلک تک نہ جھپکائی۔ حجاب کی نگاہ زینب تک گئی اور اس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ تم نے کیا بات کرنی تھی جیبی؟ جب زینب بہت خاموشی دیکھ چکی تو تنگ آ کر خود ہی بول پڑی۔ ایسے دیکھو گی تو میں کیسے بات کروں گا زینی؟ جبرائیل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں زینب کو تنبیہ کی تو وہ گڑبڑائی۔ ارے یہ میک اپ تمہارا ہے کیا حجاب؟ بوکھلاہٹ میں وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف ہی بڑھ سکی اور چیزیں اٹھا کر ان کا معائنہ کرنے لگی۔ دراصل نکاح سے پہلے میں چند باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل نے حجاب کی طرف دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کرنا چاہا۔ تبھی زینب کے کان کھڑے ہوئے اور بلش آن کٹ پر برش پھیرتے ہوئے اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑے۔ یہ پکا پیٹے گا۔ زینب بس سوچ کر رہ گئی اور کن اکھیوں سے حجاب کا رد عمل دیکھنے لگی۔ یہ بات میں تمہیں پہلے بتانا چاہتا تھا لیکن کیونکہ ہمارا نکاح جن حالات میں ہو رہا ہے تو میرے پاس ابھی مناسب وقت تھا کہ میں تمہیں بتا سکوں۔ جبرائیل مناسب وقت تو ڈھونڈ چکا تھا مگر اب مناسب الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ زینب کا جی چاہا وہ زور زور سے اپنا سر پیٹ لے۔ میرے خیال سے بنا تمہید بات کرنا بہتر ہوگا، حجاب نے سنجیدگی سے کہا تو جبرائیل لب کاٹ کر رہ گیا۔
تمہارے ساتھ نکاح کی حامی بھرنے سے پہلے میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، وہ چونکہ ماضی تھا اور میں اسے پیچھے چھوڑ کر تمہارے ساتھ آگے بڑھنے جا رہا ہوں، مگر شاید اس رشتے میں میرا اور تمہارا ساتھ بنا محبت کے ہو۔ تمہیں آزادی ہے، تم چاہو تو ابھی بھی پیچھے ہٹ سکتی ہو، تم نکاح سے انکار کر سکتی ہو۔ جبرائیل نے اپنی طرف سے بات کم وقت میں واضح کرنے کی پوری کوشش کی، مگر حجاب کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ بہت مناسب وقت بتایا آپ نے مجھے نکاح سے انکار کرنے کا۔ میں ابھی نیچے جا کر نکاح سے انکار کر دیتی ہوں، پھر میرے پیارے والدین مجھے اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیں گے۔ یکدم حجاب کے چہرے پر سارا غصہ اود آیا تو پل بھر میں اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یہ لمحہ جبرائیل کے لیے حیرت کا لمحہ تھا، مگر وہ نظریں جھکا گیا۔ حجاب نے ایک لمبی سانس کھینچی اور خود کو نارمل کرنا چاہا۔ کیا آپ بعد از نکاح مجھے نان نفقہ بھی مہیا نہیں کریں گے؟ حجاب نے لہجہ نارمل کرتے ہوئے چہرے پر پھر سے سنجیدگی سجا لی۔ میری ذمہ داری ہے۔ جبرائیل اس کے سوال پر حیران ہوا، مگر اس وقت جواب دینے میں ہی عافیت تھی۔ عزت بھی نہیں دے پائیں گے آپ؟ حجاب نے ایک اور سوال کیا۔ تمہارا حق ہے، اب کی بار جبرائیل نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا مجھے تحفظ نہیں ملے گا؟ اس بار حجاب نے اپنی ٹھوڑی اونچی کر کے سوال کیا۔ تم مجھے ہمیشہ اپنی ڈھال پاؤ گی، جبرائیل نے بھی اسی کے انداز میں جواب لوٹایا۔ کیا سپورٹ کے لیے مجھے دوسروں کے در پر جانا پڑے گا؟ حجاب کی طرف سے آخری سوال بھی آ گیا۔ سوال پوچھتے ہی حجاب نے اپنے گاؤن کو ذرا جھک کر دونوں اطراف سے ہلکا سا اوپر اٹھایا، جیسے جواب ملتے ہی وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ میری حیات میں تو نہیں۔ جبرائیل کو اس کا یہ انداز پسند آیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ ہاں لو، اتنی سی تھی پرانی محبت، ساتھ ہی پھس ہو گیا ہے۔ جبرائیل کا یہ نیا انداز دیکھ کر زینب کو غش پڑنے لگے۔ مناسب ہے۔ حجاب نے سنجیدگی سے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ تبھی حجاب کی دوست کرن، جو ابھی 2 سیکنڈ پہلے ہی کمرے کی طرف آئی تھی اور جبرائیل کو وہاں پا کر وہیں رک گئی، اندر داخل ہوئی۔ حجاب، سب نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جبرائیل بھائی، آپ کو بھی سب نیچے بلا رہے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی کرن نے ان دونوں کو اطلاع دی تو ایک نظر پھر سے جبرائیل پر ڈال کر حجاب کرن کی طرف بڑھ گئی۔ چلو۔ گہری سانس بھر کر خود کو نارمل کرتی حجاب اب کرن کے ساتھ چلنے لگی۔ میر بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ یار، یہ کون سے کریلے کے ساتھ باندھ رہے ہو مجھے؟ جبرائیل کمر پر دونوں ہاتھ رکھے زینب کی طرف متوجہ ہوا۔ پھینک تو بہت رہے تھے منحوس۔ زینب بھی اسی کے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ جبرائیل وعدے سے نہیں مکرتا۔ جبرائیل نے شوخی میں اپنا کالر جھٹکا۔ وہ تو تمہیں بعد میں پتہ چلے گا، چلو اب نیچے، پتہ چلے وہی نکاح سے مکر گئی ہے۔ ہائے مزہ آ جائے، مفت کی انٹرٹینمنٹ۔ قہقہا لگا کر زینب اپنی ہی بات سے محظوظ ہوئی۔ منحوسوں کا کردار تو تم ادا کر رہی ہو۔ جبرائیل نے ماتھے پر مصنوعی بل سجائے۔ نیچے چلو ورنہ نحوست سچ میں اتر آئے گی۔ زینب آگے بڑھ کر جبرائیل کو بازو سے پکڑ کر نکاح کے لیے لاؤنج میں لے جانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد جبرائیل کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا، بلکہ اس پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہونے والی تھی۔ قبول ہے، حجاب کے لبوں سے بمشکل ہی ادا ہو پایا۔ آنکھوں میں تھمے آنسو اب بنا تاثر چہرے سے ٹپکنے لگے۔ لرزتے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے وہ مہرال کے بھجوائے گئے خوبصورت قلم سے دستخط کرنے لگی۔ سجے ہوئے خوبصورت وسیع لان میں سب کی نظریں اب حجاب کی طرف ہی تھیں۔ نکاح میں گنے چنے لوگ موجود تھے۔ جبرائیل کی فیملی اور حجاب کی فیملی کے علاوہ حجاب کی ایک دوست اور 2 تایا مدعو تھے۔ مبارک ہو بیٹی۔ سالے صاحب اس موقع پر اپنی بیٹی کے سر پر محض پیار ہی دے پائے تھے، پھر آنکھوں سے چھلکتے آنسو پوچھتے وہ وہاں سے الگ ہو گئے، مگر حجاب یہ منظر سر اٹھا کر دیکھ بھی نہ پائی۔ پل بھر میں اب تک کی زندگی کے خوبصورت لمحات کسی فلم کی طرح اس کے ذہن کے پردے میں چلنے لگے۔ لب آپس میں پیوست ہوئے اور دل نے رونے کی اجازت دے ڈالی۔ جہاں جبرائیل میر کے گلے لگے مبارکباد وصول کر رہا تھا، وہیں حجاب اب فرحین بیگم کے ہاتھوں کے پیالے میں اپنا ضبط چھپانے میں ناکام رہی تھی۔ ایک خوبصورت رشتہ 2 لوگوں میں قائم ہو چکا تھا۔ اس کی خوبصورتی فضا میں بھی محسوس کی جانے لگی تھی۔ میرے بھائی کو یہ نئی زندگی بہت مبارک ہو۔ امید ہے تمہاری دلہن تمہیں بہت خوش رکھے گی اور زینی کی جلی کٹیوں سے تمہاری جان چھوٹے۔ آؤچ! میر جبرائیل سے گلے مل کر الگ ہوا تھا جب پاس کھڑی زینب کو دیکھ کر اسے شرارت سوجھی۔ زینب جو کہ اپنے نام پر متوجہ ہوئی تھی، اپنی شان میں قصیدے سنتے ہی فوراً سے کہانی میر کے پیٹ میں دے ماری۔ میر درد کے مارے دوہرا ہوا یا شاید ایکٹنگ کرنے لگا۔ ان تینوں کو یوں خوش دیکھ کر فرح بیگم کے اندر تک سکون بھر گیا۔ رہی صحیح کسر اپنے سامنے جبرائیل کی خوبصورت دلہن کو دیکھ کر پوری ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی بھرپور نعمتوں کی نوازش کر دی ہو۔ اگر مجھے بہت ضروری کال نہ آ رہی ہوتی تو آج تمہاری خیر نہیں تھی۔
मोबाइल पर एक नज़र डालकर मसनूई खफगी चेहरे पर सजाए मीर उन दोनों से अलग हो गया। अलग होते ही मीर के चेहरे की शरारत फौरन गायब हुई और चेहरे पर ढेरों संजीदगी ने जगह ले ली। शफकत इस वक्त मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है? जी, मीर ने बिना सलाम गुफ्तगू का आगाज़ किया। छोटे मियाँ कहाँ हैं आप लोग? कुछ था शफकत की आवाज़ में जो मीर को ठिठका गया। आपने खैरियत से फ़ोन किया है? मीर उसे बताना नहीं चाहता था कि वो लोग शहर से बाहर हैं, इसलिए नॉर्मल अंदाज में सीधा काम की बात पर आया। लेकिन अगली खबर शायद नॉर्मल नहीं थी, जिसने मीर को जामिदो साकित हो जाने पर मजबूर कर दिया। बुरी खबर है छोटे मियाँ, बड़े साहब और छोटे साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज शाम को नामालूम अफराद ने रास्ते में उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी। इस घर पर क़यामत टूट पड़ी है। छोटे मियाँ आप जल्दी से आ जाएं। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर मीर की समात शहरोज खान और वजी के इस अचानक मौत पर तमाम हो गई थी। मामा क्या कर रही हैं आप? मीर जो बहुत देर से फराह बेगम के अकेले होने का इंतजार में था और बमुश्किल अपने तासुरात को छुपाए हुए था, फराह बेगम को कमरे की तरफ बढ़ते देखकर फौरन उनके पीछे लपका। वार्डरोब में से कुछ निकालती फराह बेगम चौंकी। तुम जिब्राइल को अकेले छोड़ आए हो मीर? वो कब से तुम्हें बुला रहा है। फराह बेगम वार्डरोब से जेवर का छोटा सा गोल्डन बॉक्स लेकर पलटी। पहले आप यहाँ बैठे और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप अभी जेबी या हिजाब से बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगी। मीर फराह बेगम का हाथ पकड़कर बेड की तरफ ले आया और उन्हें बेड पर बिठाकर खुद घुटने के बल उनके सामने नीचे ही बैठ गया। ऐसी क्या बात करनी है मीर तुम्हें? फराह बेगम का दिल उसको यूं संजीदा देखकर बैठने लगा। अभी चंद ही पल तो हुए थे जो उन्होंने अपने बच्चे को खुश देखा था। हमें अभी इसी वक्त लाहौर के लिए निकलना है मामा। शायद फरहीन आंटी और साले अंकल को भी अभी चलना पड़ जाए, क्योंकि मीर ने कहते हुए अपना सर झुकाया और फराह के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने के लिए हिम्मत मुश्तमा की। ताया और वजी उन दोनों की डेथ हो गई है मामा। ये क्या कह रहे हो मीर? फराह बेगम बेयकीनी से मीर की तरफ देखने लगी। ये सच है मामा, शफकत ने कॉल करके बताया था। मुझे गुमान गुजरा तो मैंने महराल को फ़ोन किया। उसने इस बात की तस्दीक की है, वो दोनों अब वाकई इस दुनिया में नहीं रहे। मीर ने अफसरदा लहजे में बताया तो फराह बेगम वाक़यतन परेशान हो गई। दो नफूस जो कल सुबह सलामत वजूद लिए उनके सामने खड़े थे, अब वो नहीं रहे। कितनी गैर यकीनी होती है ज़िंदगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर ये सब कैसे हुआ है? फराह बेगम को ये बात किसी तौर से भी सच मालूम नहीं हो रही थी। सब कुछ एक ख्याल मालूम हो रहा था। उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई थी, इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है। हमें अभी कुछ देर में यहाँ से निकलना होगा, वरना फरहीन आंटी और हमारे गैर मौजूदगी कहीं ताई जान को खटक न जाए। कम अज़ कम मैं इस नाजुक सूरत हाल में कोई मसला नहीं चाहता। मीर फराह बेगम को हिदायत देता हुआ उठ खड़ा हुआ। और हाँ, ये मामला जेबी या हिजाब तक नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अभी अभी अपनी ज़िंदगी शुरू की है, मैं नहीं चाहता कोई तीसरा इसमें कोई खलल डाले। कितना अजीब है ना, जो फौत हुए वो तुम्हारे ताया थे, मगर तुम्हारे चेहरे पर न गम है न आँख में पानी। वाबस्तगी कैसा असर रखती है। हो जाए तो दूर दराज के किसी गैर की मौत पर भी क़यामत ढा देती है, और अगर ना हो तो करीबी रिश्तों के खो जाने पर मलाल भी नहीं होता। मीर जाने के लिए पलटा ही था जब फराह बेगम ने दिल में आई बात अपनी ज़बान को सौंप दी। मलाल है मामा, मगर ताया के खो जाने का नहीं, वजी के खोने का। वो बेज़र्रत सा शख्स बेवजह किसी के बुरे करतूत की जद में आ गया। मीर से झटक कर आगे बढ़ गया। फराह बेगम अभी भी सुन बैठी हालिया वाक़े पर गुंग थी। दूसरों को गम देने वाला आज खुद के वजूद से लाताल्लुक़ हो गया था। हाय स्वीट हार्ट, क्या तुम मेरे इंतज़ार में अभी तक कमरे में बंद हो? हदीद ने महराल के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया तो कोई जवाब न मिलने पर वो दरवाजे के बाहर से खुशफहमियों के पहाड़ महराल के सर पर फोड़ने लगा। देखो, मेरे पास वक्त नहीं और मैंने अभी आते हुए तुम्हें कमरे में वापस मुड़ते देखा है, इसलिए मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई इंतहाई कदम लूँ। कलाई पर बंधी घड़ी से वक्त देखते हुए हदीद झुंझलाया, मगर जवाब नदारत। हदीद के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। ठीक है, आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पर है। हदीद ने दाएं हाथ में थामा हुआ बुके पास पड़े टेबल पर रखा और कोट की अंदरूनी जेब से हैंडगन निकालकर अपने सामने की। फाइन, सुनो, दरवाजे के आगे मत आना। सर को दाएं बाएं हल्का सा खम देते हुए उसने गन दरवाजे के लॉक पर रखकर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज़ के बाद दरवाज़ा खुल गया, मगर कमरे से एक जोरदार चीख बुलंद हुई। हदीद ने फौरन गन जेब में रखकर टेबल से बुके उठाया और तेज़ कदम बढ़ाता कमरे में दाखिल हो गया, जहां महराल बेड से टीक लगाए और लबों को अपने हाथों से खामोश करवाती ज़मीन पर खौफजदा बैठी हुई थी। ये सब क्या है महराल, क्यों परेशान करती रहती हो?
حدید آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ سہمی سہمی بمشکل اٹھ پائی۔ چلے جاؤ یہاں سے، تم ایسا کر کے خود کو مزید قابل نفرت بناتے جا رہے ہو۔ وہ دبی دبی سی غرائی، مگر بے بسی اور خوف اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا۔ تمہیں یہ دینے آیا تھا، جانتی ہو یہ کیا ہے؟ میرے باغیچے کے پھول جس کا ہر پودا میں نے بہت پیار سے لگایا ہے، اور تمہیں پتہ ہی انہیں توڑ کر میں نے ان کے کانٹے بھی تراشے ہیں، کیونکہ میں یہ بوکے تمہیں دینا چاہتا تھا تاکہ تمہیں کوئی شے زخم نہ دے۔ حدید نے وہ سر گلابوں کے بوکے مہرال کی طرف بڑھایا، مگر مہرال نے اسے چھونے کی ہمت بھی نہ کی۔ مجھے نہیں چاہیے، تم جاؤ، نفرت ہونے لگی ہے مجھے تمہاری موجودگی سے۔ مہرال نے آج برملا نفرت کا اظہار کیا، لیکن حدید کو پرواہ کب تھی۔ مگر میں تمہیں یہ دینا چاہتا ہوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وقت آنے پر تمہارے لیے اپنی محبوب ترین شے بھی قربان کر سکتا ہوں، اور اگر ضرورت پڑی تو تمہارے چھونے سے پہلے ہی ہر شے سے کانٹے اکھاڑ پھینکوں گا، مگر تمہیں اذیت سے دور رکھوں گا۔ حدید نے ایک بار پھر سرخ گلاب اس کی طرف بڑھائے۔ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ مجھے نہ تم چاہیے اور نہ ہی تمہارے یہ پھول، جاؤ یہاں سے۔ مہرال نے بوکے کو زور سے جھٹکا، جس سے بوکے حدید کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ میرے پھولوں کو اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا ہوتا تو اس وقت وہ اپنی جان سے جا چکا ہوتا، مگر افسوس مقابل تم ہو۔ تم تو میرا وجود بھی ڈھا دو تو تمہیں اجازت ہے۔ حدید نے گہرے انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہا، اور ایسا کرتے وہ مہرال کا ہاتھ پکڑ بیٹھا تھا۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اللہ کی حدود توڑنے کی؟ تم مجھ سے محبت کی باتیں کرتے ہو، تم میرے اللہ سے محبت نہیں نبھا پائے، مجھ سے کیا محبت کرو گے؟ چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے حدید، ورنہ میں اپنی حدود پار کر دوں گی۔ مہرال حدید سے ہاتھ چھڑا کر بے اختیار 2 قدم دور ہوئی۔ اسے کراہیت آنے لگی تھی، حدید کے وجود سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی۔ کیسے محبت کروں میں تمہارے اللہ سے، تم مجھے بتا دو۔ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، میں کروں گا تمہارے اللہ سے محبت۔ حدید اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، اب واقعی اس کے سامنے بے بس ہوا۔ اللہ سے محبت اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے، اللہ سے محبت بندے کے لیے کبھی بھی نہیں ہوتی۔ وہ ریاکاری ہو سکتی ہے، وہ مطلب ہو سکتا ہے، وہ وقتی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ اللہ سے محبت نہیں ہوتی۔ مہرال نے بات کے اختتام میں انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کیا تو وہ آسودہ مسکراہٹ لیے حدید نے پہلے نیچے جھک کر پھول اٹھائے اور پھر پاس پڑی ٹریش بکٹ میں اسے ڈمپ کر دیا۔ جن چیزوں کو تم ناپسند کر دو ان سے میرا دل نفرت کرنے لگتا ہے مہرال، کاش تم میری محبت کو سمجھ سکو۔ یہ کہہ کر حدید رکا نہیں، وہاں سے چل دیا۔ اس بار مہرال دروازہ بند کرنے پیچھے نہیں جا سکی تھی، فائدہ ہی نہیں تھا کیونکہ حدید لاک توڑ کر جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ، یہ گھر تو میرے لیے دن بدن غیر محفوظ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ روحانسی ہو کر وہ ڈریسنگ کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ اس کا سکون رفتہ رفتہ چھن رہا تھا، وہ محفوظ نہیں تھی۔ یہ سوچ ہی اسے اضطراب میں دھکیلنے کو کافی تھی۔ پہلی بار ہے کہ کسی کے اپنے گھر والے شادی میں مہمانوں کی طرح شریک ہوئے ہیں اور مہمانوں کی طرح نکاح کا کھانا کھاتے ہی رخصت ہو رہے ہیں۔ جبرائیل اور حجاب گیٹ پر دونوں خاندانوں کو رخصت کرنے آئے تھے تو فرح بیگم سے پیار وصول کرتے جبرائیل نے شکوہ کیا، جانا ضروری نہ ہوتا تو میرا 2 دن اسٹے کرنے کا پلان تھا۔ فرح بیگم جبرائیل کو پیار کر کے حجاب کی طرف بڑھی۔ ایسا بھی کیا ضروری کام ہے کہ تم لوگ ایک رات بھی نہیں رک سکتے؟ جبرائیل اب میر کے گلے مل رہا تھا۔ شفقت بار بار گھر کے چکر کاٹ رہا ہے جیبی، معاملات بہت حساس ہیں اور ہم کسی بھی قسم کا بلنڈر نہیں چاہتے۔ میر وضاحت دیتے ہوئے اس سے الگ ہوا، مگر جبرائیل کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میر اور فرح کے درمیان سے راستہ بناتی زینب اب جبرائیل اور حجاب کے سامنے آئی تو باقی سب گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ حجاب کے دونوں تایا تو پہلے ہی نکل چکے تھے۔ فرحین بیگم اور صالح میاں بھی میر کے ساتھ ہی واپس جانے لگے تھے کہ رات کو اس پہر ان کا ڈرائیو کرنا ممکن نہیں تھا۔ جیبی، یہ تم دونوں کے لیے ہے۔ زینب نے ایک سفید رنگ کا مگ جبرائیل کی طرف بڑھایا جس میں ایک ننھا سا پودا اپنی زندگی جینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ حجاب کو زینب کا یہ تحفہ اور تحفے کا انداز بہت پسند آیا تھا۔ مجھے پہلے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا تحفہ دوں، مگر پھر میری دوست نے مجھے اس تحفے کے بارے میں بتایا۔ جانتے ہو یہ پودا تم دونوں کی بہت محنت لے گا، تم دونوں کی توجہ سے ہی یہ بڑھے گا۔ کسی ایک کی لاپرواہی اس کے ختم ہو جانے کے لیے کافی ہے۔ کتنا عجیب ہے یہ پودا۔ جو چیزیں تم دونوں کے رشتے کو درکار ہیں وہی اسے بھی چاہیے۔ آخر میں زینب حجاب کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ تمہاری دوست بہت ذہین ہے۔ حجاب مسکرا کر بس اتنا ہی کہہ پائی، مگر وہ کبھی نہیں مانے گی۔ جواباً زینب بھی مسکراتی وہاں سے پلٹ گئی۔ جبرائیل گیٹ سے باہر نکل کر اب ان سب کو جاتے دیکھنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا تو حجاب وہیں کھڑی تھی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ جبرائیل نے جھجکتے ہوئے حجاب سے پوچھا۔
نہ جانے یہ نکاح کا اثر تھا جو وہ پہلی بار کسی لڑکی سے اس غرض سے محتاط ہو کر بات کر رہا تھا کہ کہیں اسے برا نہ لگ جائے۔ کیا ہم کچھ دیر یہاں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ حجاب نے اداس لہجے میں جبریل سے لان میں لگی کرسیوں پر بیٹھنے کی فرمائش کی۔ کیا ہم کافی پیتے ہوئے یہاں بات کر سکتے ہیں؟ جبریل نے نہایت اپنائیت سے پوچھا تو حجاب چونکی۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ حجاب نے سر اسبات میں ہلایا اور دونوں اطراف سے اپنا گاؤن اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہ دوبارہ نمودار ہوئی۔ وہ لان کے وسط میں کافی کا ٹیبل سجائے منتظر تھا جب نیوی بلو شارٹ شرٹ کے ساتھ نیوی بلو اسٹریٹ پینٹس پہن کر ڈل گولڈن دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ قدم قدم بڑھاتی اسی کی طرف آ رہی تھی جو قدر دلچسپی سے اس سے شولڈر کٹ بالوں میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ حجاب چلتی ہوئی جبریل تک آئی تو جان گئی تھی کہ جبریل ہنسی دبائے اسی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جبریل نے اس کے لیے کرسی کھینچی اور حجاب کے بیٹھنے پر اب وہ دوسری طرف حجاب کے مقابل آ کر بیٹھ گیا۔ ٹیبل کے درمیان چھوٹی سی سراہی دار بوتل میں جبریل نے ایک ہی گلاب ڈال رکھا تھا جسے دیکھ کر حجاب کو بھی ہنسی آئی مگر وہ اسے واقعی پیارا لگا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم میرے سامنے اب بھی حجاب میں آؤ گی، جبریل نے مسکراتے ہوئے بات کا آغاز کیا اور اپنی کافی سے ایک سپ لیا۔ اس لیے کیونکہ میرا نام حجاب ہے؟ حجاب نے ایک آبرو جھکا کر جبریل سے استفسار کیا۔ اس لیے کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تم مرچی چبا رہی تھی۔ جبریل کی مسکراہٹ مدھم نہیں پڑی تھی مگر حجاب کی مسکراہٹ بھی گہری ہوئی۔ اس وقت میرے اور آپ کے درمیان حجاب تھا۔ اس نے بال کان کے پیچھے اڑھستے ہوئے کافی کا سپ لیا، پھر آنکھیں بند کر کے اس کے ذائقے کو اندر تک گھل جاتا محسوس کرنے لگی۔ میں نے تمہارے حجاب کی کوئی حد بھی نہیں توڑی تھی۔ جبریل نے اسے جتایا تو وہ چونکی۔ کیسا لگے اگر آپ بہت پہلے کسی کا پرپوزل قبول کر چکے ہوں اور عین نکاح سے 5 منٹ پہلے آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے منگیتر کی اس نکاح میں کوئی رضا نہیں؟ کیا آپ مرچی چبائیں گے یا نکاح کی اخروٹ؟ حجاب نے اپنا مگ ٹیبل پر رکھا اور جبریل سے وضاحت مانگنے لگی۔ نکاح کے چھوارے ہوتے ہیں۔ جبریل کو اس کی غلط مثال پر ہنسی آ گئی۔ کیا فرق پڑتا ہے، اخروٹ ہے یا چھوارے؟ جب منگیتر ہی راضی نہ ہو تو دونوں نہیں چبائے جا سکتے۔ حجاب نے جبریل کی معلومات میں اضافہ کیا۔ جبریل خاصا محظوظ ہوا۔ کس نے کہا منگیتر راضی نہیں تھا؟ منگیتر بیچارہ تو اپنے جذبات کا اظہار کرنے آیا تھا مگر اس کے جذبات کو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا۔ اس نے کافی بیچارگی کا اظہار کیا۔ اسمارٹ، آپ نے سوچا ہوگا منگیتر صاحبہ خود ہی مکر جائے گی اور الزام بھی آپ کے سر نہیں آئے گا۔ حجاب نے گویا اپنی طرف سے خود ہی ہر بات کا فیصلہ کر لیا۔ اب کی بار جبریل چہرے سے مسکراہٹ سمیٹتا سنجیدہ ہو کر بیٹھا۔ مجھے بہت مختصر مگر خوبصورت رشتے ملے ہیں حجاب۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے خود سے جڑے رشتوں سے بہت محبت ہے۔ آج نکاح سے پہلے ظہر کی نماز کے بعد جانتی ہو میں نے کیا دعا کی تھی؟ جبریل سنجیدہ ہوا تو حجاب بھی دلچسپی سے اسے سننے لگی۔ کیا دعا کی تھی؟ حجاب نے بس اتنا ہی پوچھا۔ میں نے مانگا تھا کہ یہ رشتہ جو مجھ سے منسلک ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں محبت اور برکت ڈال دیں کیونکہ میں اسے اللہ کی رضا سے قبول کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں نے عہد کیا ہے کہ اس خوبصورت رشتے میں کسی قسم کی خیانت نہیں کروں گا، اس کے تمام حقوق ادا کروں گا اور اسے پروان چڑھانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ مجھے علم نہیں کہ تمہارے ساتھ میرے احساسات کیا ہیں مگر مجھے یہ علم ہو گیا کہ تمہارے ساتھ جڑے اس رشتے سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ تم مجھے کبھی بھی اس میں چور نہیں پاؤ گی جب تک کہ اس رشتے میں خیانت نہ آ جائے۔ میں اپنے عہد کا پابند رہوں گا، جبریل کہہ رہا تھا مگر حجاب اس کی ان باتوں پر مبہوت رہ گئی تھی۔ اس نے تو یہ سوچ ہی لیا تھا کہ اب یہ رشتہ اسے اکیلے کو ہی گھسیٹنا پڑے گا مگر محبت نہ ہوتے ہوئے بھی جو شے اس کی جھولی میں آن گری تھی اس کا کوئی رد و بدل نہیں تھا۔ کیا تم میرے لیے اس رشتے کو خوبصورت بنانے میں میری مدد کرو گی؟ جبریل نے خوبصورت گولڈن باکس میں سے گولڈ کا نازک سا بریسلٹ نکالا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر حجاب کے سامنے آ کر اس سے اجازت مانگی۔ تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے۔ مسکراہٹ اپنے چہرے پر خوبصورتی سے پھیلائے حجاب نے جبریل کے بڑے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بریسلٹ مجھے بہت پسند ہے، میں یہ ماما کے لیے لایا تھا اور ہر کفایت شاد ماں کی طرح انہوں نے اسے اپنی بہو کے لیے سنبھال رکھا تھا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے ہمیشہ تمہارے ہاتھ میں نظر آتا رہے۔ جبریل نے اس کی خوبصورت کلائی پر وہ بریسلٹ پہنا دیا جسے اب حجاب اپنی نظروں کے سامنے لا کر ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کا تحفہ مجھے پسند آیا ہے جبریل۔ اسے پہن کر حجاب بہت خوش تھی اور جبریل اسے دیکھ کر خوش تھا۔ اسے یہ سیکھنے میں وقت تو لگا تھا کہ ملنے والی شے پر شکر ادا کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے مگر وقت کے بادشاہ نے اسے بہت خوبصورت رشتوں سے بھی نواز دیا تھا۔
اب اسے اس خوبصورت نوازش کا بھی شکر ادا کرنا تھا جس کی اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ میرا اب تم سے مزید ملنا ممکن نہیں ہے میر، حدید واپس آ چکا ہے۔ سمیر اور مہک میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں اور میرا کوئی ویک پوائنٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف نظامی آدھا پاگل ہو چکا ہے، اس کے ایکسپوز ہو جانے کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ باجوہ اور جعفری حراست میں ہیں اور لیکڈ ویڈیو میں نظامی کا نام لیا گیا ہے۔ نظامی کے فرار کی بھی اب تمام راستے بند ہیں، مگر اب کی بار وہ مجھ پر غصہ نکالنے پر آیا تو سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، اس لیے تمہیں اپنی شناخت مجھ سے دور رکھنی ہوگی۔ میں ویسے بھی تمہاری فیملی کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہوں۔ پارک کی بینچ پر بیٹھی مہرال نے افسردگی سے ساری کہانی میر کو سنا ڈالی۔ ترت جگہ اور تایا کی موت کے باعث جو اسے بالکل آرام کا موقع نہیں مل رہا تھا، اس وقت اس کی آنکھیں سرخ اور سر پھٹنے کو تھا۔ آنکھیں سکوڑے بمشکل وہ مہرال کی بات سمجھ پایا۔ ہم ڈانی ٹاورز میں مل سکتے ہیں۔ ساری افکار و پریشانیاں چھوڑ کر میر کو فی الوقت یہی سب سے بڑا مسئلہ معلوم ہوا۔ خیر یہ سننے اور بتانے کے لیے تو میں نے تمہیں اتنی جلدی نہیں بلایا، مہرال نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ پھر کیا کہنا تھا تم نے؟ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، شاید جسم بھی بخار سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہتی تھی۔ جانتے ہو تمہارے تایا پر حملہ کس نے کیا ہے؟ مہرال نے اس کی بات کی تردید کر دی۔ کس نے؟ میر کو لگا بالضرور یہ باجوہ ہوگا۔ نظامی نے۔ مہرال نے اپنے تئیں میر کے سر پر بم پھوڑا۔ کیونکہ بظاہر یہ ویڈیو شہروز خان نے لیک کی تھی، اس لیے نظامی کو اس سے خطرہ لاحق ہو گیا اور موقع محل دیکھتے ہوئے حملہ اس طرح کروایا کہ اب سارا الزام سیدھا باجوہ پر جاتا ہے، کیونکہ شہروز خان کے موبائل سے بھیجی گئی ویڈیو باجوہ کی گرفتاری کے سبب بنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے میر، شاید تمہیں یقین نہ آئے مگر کیا؟ میر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ نظامی کے گینگ کا آخری ساتھی کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا کزن وجی ہی تھا، مہرال نے جھجکتے ہوئے میر کو بتایا۔ وجی؟ میر حیرت زدہ رہ گیا، یا شاید اسے سننے میں غلطی ہو گئی تھی۔ ہاں وجی شہروز خان، وہی اس دن میٹنگ سے غائب تھا۔ مہرال تو کہہ چکی تھی مگر میر کے دل پر بری گزری۔ اسے یہ دکھ تب بھی نہ ہوا تھا جب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے تایا ایک اسمگلر ہے، لیکن ایک کزن جو اس کے ساتھ اول دن سے ہی اتنی اپنائیت اور چاہت رکھتا تھا، پھر اس کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ اسمگلر ہے، یہ بات نارمل تو نہ تھی، مگر نارمل تو کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ وہ کچھ ہی دیر پہلے قرآن کلاس سے واپس آئی تھی، مگر آتے ہی بیڈ پر دھپ سے لیٹ گئی تھی، چینج کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر اچانک کسی احساس کے تحت اس نے آنکھیں کھولی تو خوف کے مارے اٹھ بیٹھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مہک دروازہ کھول کر سینے پر ہاتھ باندھے نہ جانے کب سے کھڑی مہرال کو دیکھ رہی تھی۔ مہرال کو اسے اس طرح خاموشی سے وہاں کھڑا دیکھ کر بہت خوف آیا، حالانکہ اس نے آج ہی دروازے کا لاک بدلوا لیا تھا۔ پھر مہک نے کس طرح دروازہ کھول لیا۔ تمہیں جی بھر کر دیکھ رہی ہوں، مسکراتی ہوئی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ مہرال کو اس کی ذہنی حالت پر شک گزرا۔ نہیں، رشک آ رہا ہے تم پر اور ہنسی بھی آ رہی ہے، مہک نکھت کے انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر کھلکھلائی۔ شاید وہ آج کل نکھت کے ساتھ بہت زیادہ رہنے لگی تھی۔ تمہیں مجھ پر رشک کیوں آ رہا ہے؟ مہرال کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تمہارا باپ ابھی بھی خوبصورت ہے مہرال، تم اور تمہارا بھائی بالکل اپنے باپ جیسے ہو خوبصورت۔ میرے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود مجھ میں کمی جانتی ہو کیوں ہے؟ کیونکہ میرا باپ خوبصورت نہیں ہے اور میں اپنے باپ جیسی ہوں۔ کہتے ہوئے مہک کا چہرہ اب سنجیدہ ہونے لگا تو مہرال کو اس کی یہ باتیں سن کر کوفت ہونے لگی۔ اور ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ مہرال نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے رویے کو پڑھنا چاہا، مگر اسے ناکامی حاصل ہوئی۔ اتنے ہینڈسم ہونے کے بعد بھی بڑے بھیا نظامی مینشن کے باہر کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈیڈ بس بات لے کر نکلنے ہی والے ہیں۔ مہک اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں اس طرح ملنے لگی جیسے کوئی بہت ہی مسالے دار خبر لا کر سنائی ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عبداللہ نظامی مینشن کے باہر کیوں آیا ہے اور تم یہ مجھے اب بتا رہی ہو؟ مہرال ہڑبڑائی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ میں نے سوچا ڈیڈ آ جائیں پھر ان کی بھی ملاقات ہو جائے گی۔ مہک اب بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مر جاؤ تم ذلیل عورت، مہرال غصے میں بولی تو مہک پر کوئی اثر نہ پڑا اور وہ مزید قہقہے بھرنے لگی۔ مہرال نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور تیز تیز سیڑھیاں اترتی ہوئی تیز قدموں سے وسیع لان عبور کرنے لگی۔ حنیف بابا یہاں کوئی لڑکا آیا تھا کیا؟ مہرال پھولے تنفس کے ساتھ گیٹ سے باہر کھڑے ادھیڑ عمر گارڈ سے پوچھنے لگی۔ جی مہر بیبی، وہ اپنی گاڑی آگے لے گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ آپ آئیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آپ کا آگے انتظار کر رہا ہے۔ گارڈ انگلی کے اشارے سے اسے آگے کا بتانے لگا۔
वहाँ वाकई एक गाड़ी खड़ी थी। गुस्से से उसका चेहरा फिर उभर कर आया था। शुक्र है इस निज़ामी ने नहीं देखा, अगर वो देख लेता तो। जब मना कर दिया था तो यहाँ आने का क्या जवाब बनता है भला। तने असाब के साथ वो आगे बढ़ने लगी, मगर ऐन गाड़ी के करीब पहुंचकर वो ठिठक कर रुक गई। जहन में कोई भूली बसरी सी बात याद आई, मगर अब्दुल्ला तो आज की फ़्लाइट से कराची जाने वाला था, और ये कार भी अब्दुल्ला की नहीं है। ओह मेरे अल्लाह, उसकी रूह तक कांप गई थी। वो भला किसकी बात पर भरोसा कर आई थी। महक को उसके भाई से भला क्या हमदर्दी। वो फौरी तौर पर जाने के लिए पलटी, मगर हाय स्वीट हार्ट, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस झूठ के पीछे महक के साथ देने वाले तुम ही हो। वो पलटी तो अपने सामने हदीद को खड़ा पाकर एकदम खौफजदा हो गई, मगर उसने खौफ चेहरे पर जाहिर न होने दिया और हदीद को मलामत करने लगी। खबरदार, जो एक कदम भी यहाँ से हिली, सामी और अब्दुल्ला को उड़ा देने के लिए मुझे सिर्फ एक इशारा करना है। अगर तुम चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। उसे अपने पहलू से बचकर निकलता हुआ देखकर हदीद ने पहले ही महराल के कदम बढ़ाने पर खबरदार किया। वो जो फौरन वहां से दौड़ लगाने को थी, अपने बाप और भाई की जिक्र पर शलसी पलटी। क्या कहा तुमने मेरे पापा को? उसकी आंखों में बेयकीनियत आया थी। अल्फाज उसके हलक में कहीं छूट गए। वो दोनों मेरे आदमियों के पास महफूज हैं, मगर उनकी आगे की हिफाजत की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। गाड़ी में बैठो। कहते हुए उसने अपना बायां हाथ उसके सामने किया और लम्हा भलम्हा वो एक एक उंगली बंद करने लगा, जैसे उसने 5 से काउंटडाउन शुरू किया हो। उसने आखिरी अंगूठा भी बंद कर लिया था, मगर महराल अभी तक उसे हक्का बक्का देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हालिया वाक़े के बारे में यकीन ही ना आ रहा हो। हदीद ने अपने कंधे उचकाते हुए अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। रुको। महराल उसकी जेब की तरफ बढ़ता हुआ हाथ देखकर फौरन हवास में आई। मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ। वेल, अभी तो तुम्हें गाड़ी में बैठना है। अपनी फतह पर मुस्कुराते हुए हदीद ने उसके लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोला तो वो आंसू पीती खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। दरवाज़ा बंद करके हदीद ने अपनी टाई की नॉट ढीली करके टाई कॉलर में से निकाली और दूसरी तरफ से आकर महराल के पहलू में बैठ गया। तुम यहाँ से 1 इंच भी आगे आए। महराल अभी कह ही रही थी जब हदीद ने उसके दोनों हाथ खींचकर टाई के साथ हेड रेस्ट से बांध दिए। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम जलील इंसान। हाथ मत लगाओ मुझे गलीज जानवर। इस अचानक इफ्तात पर वो घबरा गई और हाथ छुड़वाने की कोशिश करती ऊंची ऊंची चिल्लाने लगी, मगर ये सब भी ज़्यादा देर मुमकिन न था जब हदीद ने उसके मुंह को डक्ट टेप से बंद कर दिया। महराल अब चिल्लाने की नाकाम कोशिश करती अपने पैरों का इस्तेमाल करने लगी, जबकि हदीद ने उसका सीट बेल्ट भी बांध दिया। वो पैर मारने लगी, हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये सब अब उसके लिए मुमकिन नहीं रहा था। खुद को कामयाब होता देख हदीद दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछालता गाड़ी से उतर गया। महराल साकित रह गई। ये चंद पलों में ही उसके साथ क्या हो गया था। वो न सिर्फ बेवकूफ़ बनी थी बल्कि उसका ईमान ख़राब हुआ था। उसकी बेवकूफ़ियों और गलतियों ने उसे गलत हालात में धकेल दिया था। ये सब जो उसके साथ होने जा रहा था उसमें उसकी गलती न होते हुए भी सबसे बड़े कसूरवार वो खुद ठहरी थी। तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर ऐसी कौन सी क़यामत उतर आई थी कि तुम अंदर आने पर बजिद हुए। निज़ामी के लॉन्ग रूम में निज़ामी के साथ हारून खान मौजूद था। जब मुलाजिम ने अंदर दाखिल होकर इत्तला दी कि सिद्दीक निज़ामी से मिलने की जिद कर रहा है, चारों नाचार निज़ामी को इजाज़त देनी पड़ी और इस वक्त सिद्दीक निज़ामी के सामने उसके लॉन्ग रूम में उसके साथ बैठा था। तुम अच्छी तरह जानते हो निज़ामी कि मेरे यहाँ आने का मकसद क्या है। अगर हमने तुम्हें लीडर बनाया था तो हमारी तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी तुम्हारी थी। अब जबकि बाजवा को तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। सिद्दीकी ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बात को मुमकिन हद तक तहम्मुल मिजाज में बयान किया। निज़ामी ने हाथ में पकड़ी हुई स्ट्रेस बॉल को जोर से मसला, मगर उसने जब काम न किया तो बॉल दूर उछालते हुए उसने कोट की जेब से छोटी सी इतरनुमा शीशी निकालकर उसे दोनों कानों की लौ के नीचे रगड़ने लगा। शीशी बंद करके जेब में डालते निज़ामी ने आंखें मूंदे गहरी सांस भरी। देखो सिद्दीकी, मैं पहले भी उसकी बेवकूफ़ियों से बहुत तंग था, मगर इस बार उसने बेवकूफ़ी नहीं की, बहुत बड़ा बलंडर किया है। अपने हाथों से कत्ल किया है, वो भी किसी आम शख्स का नहीं बल्कि मशहूर एंकर पर्सन का। इस सब के बाद भी मैं मजीद उसका साथ दे देता, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वीडियो में मेरा नाम लिया गया है, मेरे खिलाफ तहकीकात जारी हैं। तुम चाहते हो कि इस वक्त मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारूं तो मेरे साथ ही तुमने गलत शोबा चुन लिया है। मैं तुम्हारी और बाजवा की कोई मदद नहीं कर सकता। फिलवक्त तुम लोग मुझसे दूर रहो। जा सकते हो तुम। दाऊद खान, जो टांग पर टांग चढ़ाए और बाजू सीट की पुश्त पर फैलाए गौर से निज़ामी की बातें सुन रहा था, अब चौंक कर सीधा हुआ। तुम अच्छा नहीं कर रहे निज़ामी। मैं जानता हूँ कि अब तुम हमारी कोई मदद नहीं करोगे,
क्योंकि हम इस वक्त बुरी तरह फंस चुके हैं। तुम तो अब चाहते भी नहीं हो कि बाजवा आज़ाद हो जाए। इस वजह से तुमने शहरोज खान और वजी खान को कत्ल करवाया है कि उसके कत्ल का सारा जिम्मा बाजवा पर ही आ जाए। तुम ऐसा ही हमारे साथ भी करने वाले हो। आने वाले वक्त में न सिर्फ हमारा साथ छोड़ोगे बल्कि हमें खुद बर्बाद करोगे। मगर यकीन रखो निज़ामी, मैं और बाजवा तो बर्बाद होने ही वाले हैं, तबाह मैं तुम्हें भी कर जाऊंगा। कहकर सिद्दीकी रुका नहीं। पेशानी से पसीना पोंछता वो लंबे लंबे डग भरने लगा। तैश में आकर निज़ामी ने मेज पर पड़े खूबसूरत गुलदान को जोर से जमीन पर दे मारा, जिसकी किरचियां दूर दूर तक बिखर गईं। लेकिन किसी को इजाजत न थी कि लॉन्ग रूम में दाखिल हो सके। तुम अपने साथी पर वार नहीं कर सकते निज़ामी। दाऊद खान कदरे संजीदा सा मुखातिब हुआ तो निज़ामी हैरत से आबरू उचकाकर चंद लम्हे दाऊद खान को देखने लगा। मैं 3 दहाइयों से ये काम कर रहा हूँ, मगर मेरे खिलाफ तहकीकात होना तो दूर, आज तक मेरे असलहे के नाम पर एक पिस्टल भी नहीं पकड़ी गई। जानते हो किस लिए? क्योंकि तब मैं अकेला काम करने का कायल था। मगर अब जबकि मैंने गंदी मछलियों को अपने तालाब में बुलाकर पानी जहरीला कर लिया है, तो वक्त आ गया है कि इस तालाब में से गंदी मछलियाँ निकाली जाएं और तालाब को बचाया जाए। गैज़ गुस्से से निज़ामी के नथने फूलने लगे और उसका तनफ्फुस तेज होने लगा। तुम अकेले रह जाओगे निज़ामी, क्योंकि लीडर का काम रहनुमाई करना होता है। तुम तो खुद गर्ज निकले। दाऊद खान उठ खड़ा हुआ तो निज़ामी भी अपनी जगह से उठा। आउट। निज़ामी के हवास ने काम करना छोड़ दिया तो वो दाऊद खान पर फट पड़ा और हाथ के इशारे से उसे वहां से निकलने का कहा। जा रहा हूँ निज़ामी, मगर सुन लो, इन वाकयात ने तुम्हें पागल कर डाला है। तुम खुद ही अपनी कब्र खोदने बैठ गए हो। ये वक्त इत्तफाक में रहने का था, ये वक्त साथ निभाने का था, मगर तुम तो मुसीबत देखते ही पागल होने लगे हो। तुमने खुद अपनी मौत का इंतजाम कर लिया है। तुम्हारे लिए अब कोई भी नहीं आएगा निज़ामी, अकेले रह जाओगे। कोट का बटन बंद करते हुए दाऊद खान भी सिद्दीकी के कदमों पर पांव धरता बाहर निकल गया। अहमक, ये समझते हैं निज़ामी अकेला हो गया है। अरे 3 दहाइयाँ काम किया है। इन 3 दहाइयों में सिर्फ 8 मेंबर्स हासिल नहीं किए, नाम कमाया है, वसाइल हासिल किए हैं। उल्लू का पट्टा। जिस बाप ने सिखाया है आज ये उसे ही सिखाने चला है। एक हाथ जेब में डाले और दूसरे हाथ से अपने बालों में जोर जोर से हाथ चलाता वो लॉन्ग रूम में डग भरने लगा। परेशानी और इस्तराब उसके चेहरे से आया था, मगर गुरूर को अभी आंच भी न आई थी। तुम डरना मत, मैं सारी उम्र के लिए तुम्हें यूं बांधने वाला नहीं हूँ। ये तो बस इसलिए है क्योंकि तुम आराम से मेरी बात मानने वाली नहीं थी। हदीद ने ड्राइव करते हुए बैकव्यू मिरर से एक नज़र महराल पर डाली, जो अभी भी खुद को आज़ाद करने की कोशिश में लगी थी। ये रास्ता बस चंद पल का है, हम सरगोधा जा रहे हैं। वहाँ हम कुछ दिन रुकेंगे और फिर मैं और तुम हमेशा हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। देख लो स्वीट हार्ट, तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ आया हूँ, निज़ामी और उसका कारोबार। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अब बस तुम्हारी ज़रूरत है। हम यहाँ से दूर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। और तुम कह रही थी ना कि मैं तब कहाँ था जब समीर तुम्हें तकालीफ दे रहा था। मैं तब यहाँ नहीं था, मगर अब तो हूँ। इसलिए उसे मैंने ऐसा सबक सिखाया है कि निज़ामी का पूरा ख़ानदान भी महराल से बात करने के लिए 10 बार सोचेगा। और हाँ, फिक्र मत करना, तुम्हारा बाप और भाई दोनों सलामत हैं। ये झूठ बस मैंने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए बोला था। उन्हें तो इस बारे में खबर भी नहीं है, और देखो तुम मेरे पास हो अब हमेशा। एक बार फिर से वो महराल को देखकर मुस्कुराया तो महराल को उस शख्स से शदीद नफरत हुई। वो नॉर्मल नहीं लग रहा था, इस वक्त वो अपने जुनून में लग रहा था। महराल का तगोदो करता वजूद चंद लम्हे रुका और उसने आंखें मीच ली। जहन में वो तमाम ख्यालात आने लगे जो फिल वक्त मुमकिन थे। दिल था कि फटने ही वाला था। उसने फौरन अपनी आंखें खोल ली। अल्लाह ताला मुझ पर रहम करें, मुझे बचा लें। इस शख्स को मैंने इजाज़त नहीं दी थी, मुझसे भूल हो गई थी जो मैं इससे तन्हाई में बात करने लगी। मगर आप जानते हैं अल्लाह ताला, आप जानते हैं कि मैं किसी और वजह से नहीं बल्कि पापा और अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए इसके साथ गाड़ी में बैठी थी। फिर आप मेरी हिफाजत करें अल्लाह ताला। इस सब में मेरी ख्वाहिश नहीं थी, ये सरासर इस शख्स का कसूर है। उसकी आंखों के गोशे भीगने लगे, मगर उसे कहीं न कहीं तवक्कुल था कि उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। हमेशा की तरह आज फिर कहीं से मदद आएगी, क्योंकि वो खुद तो गुनाह की तरफ नहीं आई थी। फिर जब वो अपने रास्ते से मुनहरिफ ही नहीं हुई थी तो उसे मदद कैसे ना आती। वो कब तन्हाई में चोरी करने वालों में से थी। हिदायत देने वाले ने जब हिदायत बख्शनी हो तो वो एक आयत ही से आ जाती है, मगर जिसको अल्लाह ताला गुमराह रखना चाहे तो वो अंबिया को ही कत्ल करने चढ़ दौड़ते हैं। कुछ ऐसा ही वक्त उस पर भी आन पड़ा था। उसके जहन में जोरदार झमाका हुआ। तन्हाई में चोरी तो वो कितनी ही बार कर चुकी थी। ज़ैनब ने उसे कितनी बार समझाया था। उसकी तरफ हिदायत आई थी, मगर वो उसे टालती रही थी। वो मीर और जिब्राइल से तन्हाई में मिला करती थी।
میر نے بھی اس کا ہاتھ پکڑا تھا، لیکن وہ اس وقت اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے معافی نہیں مانگی تھی۔ اس نے میر کو قصوروار نہیں ٹھہرایا تھا، کیونکہ وہ گناہ اسے ناپسند تو کبھی نہیں لگا تھا۔ حدید چونکہ اسے سخت ناپسند تھا، اس لیے اس کا کیا جانے والا عمل اسے گناہ کبیرہ معلوم ہوا تھا۔ کس نے کہا تمہیں کہ تم نے اپنی تنہائیوں میں چوری نہیں کی؟ کسے پاگل بنا رہی ہو؟ تم حکم آ جانے کے بعد بھی میر اور جبریل سے تنہا ملا کرتی تھی۔ تم نے ہدایت آ جانے کے بعد بھی ان سے دوستی جاری رکھی تھی۔ تم کہہ رہی ہو تم سے بھول ہوئی ہے؟ مجھ سے پوچھو تم سے کیا سرزد ہوا ہے؟ تم نے حدود توڑی ہیں۔ میر کے آ جانے کے بعد جو مہرال کا ہمدرد عکس کہیں کھو گیا تھا، آج وہ پھر سے اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ من ہی من میں اپنا سر نفی میں ہلاتی ڈبڈبائی آنکھوں والی مہرال کا وجود تڑپا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو دو دریاؤں میں آڑ آ گئی، پھر وہ ایک ساتھ بہتے تو تھے، مگر حکم کے عین مطابق انہوں نے کبھی اپنی حدود نہیں توڑی۔ تم انسان کتنے ظالم ہوتے ہیں، نظم و ضبط کے ماہرین ہوتے ہوئے بھی اللہ کی حدود توڑ دیتے ہیں۔ کاش تم حکم عدولی نہ کرنے کا سبق ان دریاؤں سے حاصل کر سکتے کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا تمہارا نفس بھی تمہارے سامنے آن کھڑا ہوتا تو حدود نہ ٹوٹتی۔ اس کا عکس ترہم آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ میں یہ چوری چھوڑنے والی تھی، مگر میں نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ وہ زور زور سے رو دینا چاہتی تھی۔ مسلسل ہاتھوں کی تگودوں نے اور کھل کر رو دینے کی خواہش نے اس کا تنفس تیز کر دیا اور گرم سانس اس کے نتھنوں سے خارج ہونے لگی۔ جب ہدایت آتی ہے تو عمل کرنے کا صحیح وقت تبھی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے اچھا بن جانے کے لیے تمہیں آگے بہت مہلت مل جائے گی تو یقین رکھو، انسان اپنی اگلی سانس پر بھی قادر نہیں ہے۔ پھر کیا چیز تمہیں فوری ہدایت نہ پکڑنے پر اکساتی ہے؟ اس عکس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ آج وہ اس کی ہمت بڑھانے نہیں آئی تھی، شاید اب وقت نہیں رہا تھا۔ ایسے مت کہو، اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ اس نے زور زور سے اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑنا شروع کر دیا۔ سویٹ ہارٹ، اگر تم ایسے پریشان کرو گی تو مجھے مجبوراً تمہیں بے ہوش کرنا پڑے گا۔ حدید نے مصنوعی افسوس ظاہر کرتے ہوئے مہرال کو ٹوکا۔ دیکھو، صحیح وقت کے انتظار میں آج تم کہاں کھڑی ہو؟ بہرحال کے پہلو میں بیٹھے اس کے عکس کا اشارہ حدید کی طرف تھا۔ میں صرف عبداللہ اور پاپا کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مہرال اب کی بار اور زور سے اپنے ہاتھوں کو کھینچنے لگی۔ حدید مزید ڈسٹرب نظر آنے لگا۔ ریئلی؟ کیا حفاظت کی ذمہ اب تم نے لے لیا ہے؟ جبکہ محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب تمہیں تمہاری حدود بتا دی گئی ہیں تو آندھی ہو یا طوفان، ان سے ہٹنے والا نافرمان کہلاتا ہے۔ تم نے بھی وہی کیا مہرال، چاہے جو بھی ہو جاتا۔ اگر تم حدود میں رہتی تو تمہارے لیے کوئی راستہ نکال لیا جاتا، مگر تم جلد باز نکلی۔ تم نے حدود توڑ ڈالی اور نافرمان ٹھہری۔ اس کا عکس اب اونچے قہقہے بھرنے لگا۔ میں نافرمان نہیں ہوں، مہرال چلانا چاہتی تھی، مگر لبوں پر لگی ٹیپ اس کی بھڑاس نکلنے میں رکاوٹ بنی۔ وہ زور زور سے ہاتھ پیر مارنے لگی۔ عکس اب غائب ہو چکا تھا۔ میں نافرمان نہیں ہوں اللہ تعالیٰ، میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں۔ جس سے محبت کی جائے اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ میں آپ کی بات ماننے والی تھی اللہ تعالیٰ، مگر مجھے دیر ہو گئی۔ مجھے بچا لے اللہ تعالیٰ، مجھے یوں لاچار نہ چھوڑیں۔ آنسو اس کے گالوں سے لڑھک رہے تھے، مگر آج رونے سے اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نے اس کے ہاتھ زخمی کر ڈالے، مگر تھوڑی سی ڈھیل پڑنے کے علاوہ اسے کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ میں نے آپ پر پہلی بار انجانے میں توکل کیا تھا اللہ تعالیٰ، مگر تب بھی آپ نے میری پکار رد نہیں کی تھی۔ تب تو میں کفر میں گھری تھی، مگر آج میں اپنے حواس میں آپ پر توکل کرتی ہوں اللہ تعالیٰ۔ آپ اس درندے سے مجھے بچا لیں، مجھے آزاد کر دیں اللہ جی۔ میں آپ کی حدیں نہیں توڑوں گی، مجھے موقع دیں اللہ جی۔ بہت تگودوں کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ نہ چھڑا پائی تو تھک ہار کر اس نے اپنا سر ونڈو کے ساتھ ٹکا لیا۔ مجھے اس آزمائش سے بچا لیں اللہ تعالیٰ، میرا توکل بنائے رکھیں، میں آپ سے مدد مانگتی ہوں۔ آنکھیں موند کر وہ رونے لگی۔ پھر اچانک کسی سوچ کے آتے ہی اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی۔ اس دن زینب نے اسے وہ دعا بتائی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے تب پڑھی تھی جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے اس وقت کہا تھا جب مسلمانوں کو لوگوں نے ڈرایا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وہ زور زور سے اپنے ذہن میں یہ کلمہ دہرانے لگی اور توکل لیے پھر سے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو چھڑوانے لگی۔ بہت دیر بعد ٹائی مزید ڈھیلی پڑی تھی، مگر ابھی بھی ہاتھ چھوٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں معاملہ آپ کے سپرد کرتی ہوں اللہ تعالیٰ، میں آپ پر بھروسہ رکھتی ہوں،
जो भी होने वाला है उसमें मेरा साथ दीजिए। वो थक चुकी थी। एक बार फिर से उसने पूरे जोर से हाथ छुड़वाने के लिए झटका दिया और टाई की पकड़ में गैर मामूली ढील आई। उसने फौरन हाथों को टाई समेत हेडरेस्ट के ऊपर से निकालकर अपने हाथ छुड़वाए और मुंह से डक्ट टेप उतारी। ये क्या कर रही हो तुम? वो इस वक्त मोटरवे पर मौजूद थे जब हदीद ने अपना चेहरा पीछे मोड़ा, मगर महराल टाई से हाथ छुड़वाए सीट बेल्ट खोलती हदीद की तरफ बढ़ी और टाई हदीद के गले में फंसाकर उसे दोनों अतराफ से ऐसे खींचा कि हदीद का गला घुटने लगा। और जी यहाँ करते हैं हम अपने इस नावल का इख्तिताम। तो चलिए मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।